اللہ الصمد، اللہ تو بڑا بے نیاز۔ علماء نے لکھا ہے، پہلی بات عرض کرتا چلوں، بے نیاز کا معنی یہ ہے کہ جس کا کام سب کے بغیر ہو جائے اور سب کا کام جس کے بغیر نہ ہو، وہ اللہ الصمد ہے۔ سب کا کام کس کا؟ ایک نبی ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، نہ آگے کوئی سننے والا، نہ کوئی پیچھے سننے والا، نہ کوئی دائیں سننے والا، نہ کوئی بائیں سننے والا، نہ کوئی اوپر سے سننے والا، نہ کوئی نیچے سے سننے والا، اللہ الصمد۔ اب جب مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، اتنے اندھیرے آئے، اب کیا کہتے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا میرے کام کو بنانے والا کوئی نہیں، مچھلی سے نکالنے والا کوئی نہیں، اندھیروں سے اللہ الصمد، جس کے بغیر کسی کا کام نہ ہو، نہ ولی کا ہو، نہ مجدد کا ہو، نہ پیر کا ہو، نہ چشتی کا ہو، نہ نقشبندی کا ہو، نہ قادری کا ہو، نہ سہروردی کا ہو، نہ کسی عالم کا ہو، نہ کسی محدث کا ہو، نہ کسی مفسر کا، نہ علی کا ہو، نہ ابو بکر صدیق کا ہو، نہ عثمان غنی کا ہو، نہ علی المرتضیٰ کا ہو۔ اجازت دو تو میں کہہ دوں نبی کا بھی جس کے بغیر کام نہ ہو، اللہ الصمد۔ زور سے بولو اللہ۔ آگ میں ڈالا گیا نبی کو، جبریل آیا، کہا کیسے آیا ہے؟ کہا آج بغیر پوچھے آیا ہوں، مدد کرنے آیا ہوں۔ کہا نانا، دیکھنے والا بھی وہ ہے، مدد کرنے والا بھی وہ ہے۔ کہو بے شک۔ تمہارا غوث العظم کون؟ کہو اللہ۔ سب سے بڑا مدد کرنے والا کون؟ سب سے بڑا مدد کرنے والا کون؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز جس کے بغیر کسی کا کام نہ ہو اور اس کا اپنا کام ایسے ہو جائے۔ ایک آج آپ کو وظیفہ بتاتا چل، کبھی کبھی رات کو سوتے وقت صرف 10 بار قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ پڑھ، اور پڑھنے کے بعد خالصتاً اس کا ایصال ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی، کسی اور کو نہیں۔ اس لیے کہ حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قرآن پاک ختم کا ثواب مل جاتا ہے جو 10 بار سورہ قل هو اللہ پڑھتا۔ 3 دفعہ 1 قرآن، 3 دفعہ 2 قرآن، 3 دفعہ 9 دفعہ پڑھو تو 3 قرآن۔ 3 قرآن کا ثواب اللہ واسطے حضور کو اصالہ۔ ہم اصالہ ثواب کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے میں حضور کی زیارت نہ ہو تو مجھے کہہ یہ کر کے دے۔ یہ سورت ٹپاؤ نہیں جیسے ہم نماز میں ٹپاتے ہیں۔ کاش اللہ اس کی سمجھ کی توفیق دے دے، کاش اللہ اس کی سمجھ کی توفیق دے دے۔ ایک صحابی ہیں، حضور غزوہ تبوک کے لیے تبوک تشریف لے گئے تھے، 800 کلومیٹر ہے مدینہ سے۔ صحابی مدینے میں بیمار ہے، موت ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، فرشتے جنازے کو اٹھا کر تبوک لے جاتے، حضور اس کی نماز جنازہ تبوک میں پڑھتے۔ آپ بھی حیران ہیں کہ مرا بندہ مدینے میں، جنازہ تبوک میں ہو رہا۔ سوچو نا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفن کفن کے بعد مدینے آ کر اس کی بیوی سے پوچھا اس کی کیا نیکی تھی کہ مرا مدینے میں ہے، جنازہ میں اس کا تبوک میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ اس کو قل هو اللہ سے بڑا پیار تھا، یہ ہر وقت قل هو اللہ پڑھتا رہتا تھا، ہر وقت قل هو اللہ پڑھتا رہتا۔